نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اے میرے رب، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور اس چیز کو جو ان کے درمیان ہے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو روشن کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تو ہی زمین و آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا بادشاہ ہے، اور سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام سچ ہے، جنت حق ہے، دوزخ سچ ہے، تمام نبی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے پروردگار، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں نے تیرے تمام احکامات قبول کیے، میں تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں دین کے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں اور تیرے ہی پاس اپنی فریاد لایا ہوں، پس تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے پہلے کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو بعد میں مجھ سے سرزد ہوں گے، نیز ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں نے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر کیے، اور جو کچھ میری خطائیں ہیں جنہیں تو ہی مجھ سے بہتر جانتا ہے سب کو معاف فرما دے، اور تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا اور جسے چاہے پیچھے ڈال دینے والا ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے پروردگار، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا، ان اختلافی کاموں میں اپنی توفیق سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی رات کو بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے اور عبادت کی قوت اللہ کی مدد سے ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہے: رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، یا فرمایا کہ پھر دعا کرے، اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اے میرے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان رات کو پاکی کی حالت میں یعنی وضو یا تیمم کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے اور پھر رات کو جاگنے کے بعد اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا یا آخرت میں ضرور ہی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شریک الحوزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ کس ذکر سے آغاز فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، تم نے ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے جس کے متعلق تم سے پہلے کسی نے مجھ سے دریافت نہیں کیا۔ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ پھر 10 مرتبہ دعا فرماتے، اے اللہ میں اس دنیا میں اور روز قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نماز تہجد شروع فرماتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے، تیری بازرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ فرماتے اور یہ دعا پڑھتے، میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ کا طلبگار ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر اور اس کے جادو سے۔ امام ابو داؤد نے ولا الہ غیرک کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے لا الہ الا اللہ، اور حدیث کے آخر میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت فرماتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب ہی رات بسر کیا کرتا تھا، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنا کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیر تک سبحان رب العالمین، تمام عالم کا پروردگار پاک ہے کہا کرتے تھے، پھر دیر تک کہتے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، میں اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔